حزب اللہ بائی فاطمہ لغری ایپیسوڈ 37۔ سرمئی رنگ کی چین میں اٹکا چھوٹا سا لاکٹ، بدر اور روفی کا ریس، سیاہی میں لپٹا روفی کا لاکٹ۔ وہ چپ چاپ بنا پلک جھپکے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا وہ پچھلے کئی لمحات سے یوں ہی خاموش تھا، آنکھوں میں نمی تیاری تھی۔ خیام بیڈ پر لیٹے جندل کے پاس کھڑا تھا، گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتا جس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ یہ لاکٹ اس نے روفی کو اس کی سالگرہ پر دیا تھا، روفی کی سالگرہ یعنی وہ دن جب وہ بدر سے ملا تھا۔ چھوٹا سفید رنگ کا معصوم خرگوش جسے اس نے تھائی لینڈ آنے کے بعد دن رات محنت کر کے اپنی پہلی کمائی سے خریدا تھا۔ اس نے کرائے کے پیسے روفی پر خرچ کر دیے تھے۔ وہ اس سرد رات کو کبھی نہیں بھولا تھا جب اس ظالم شخص نے اسے روفی سمیت گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بھوکا تھا، بالکل روفی کی طرح اپنوں سے دور تھا، روفی کی طرح رونا چاہتا تھا، اور وہ رویا تھا روفی سے لپٹ کر اپنی بے بسی پر۔ وہ اس طرح جی بھر کر رویا تھا۔ وہ خرگوش نہیں تھا نا، وہ اس کا دوست تھا، اس کی جان تھی۔ وہ کیسے مر سکتا تھا؟ وہ آگ کی نذر کیسے ہو سکتا تھا؟ آنسو کا ایک قطرہ آنکھ سے پھسل کر ناک کی ہڈی سے لڑکتا اس کے گال پر گرتا چلا گیا۔ اسے زکام زدہ سی سانس خارج کر کر سر جھٹکا تھا۔ خیام ایک نگاہ اس پر ڈال کر گہری سانس لیتا کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لیا تھا۔ روفی تو جانور تھا، وہ لوگ انسانوں کو بچانے آئے تھے۔ کئی لوگوں کو عین وقت پر حفاظت سے ان کے گھروں سے نکال لیا گیا تھا۔ روفی کی طرف کسی کا دھیان کیوں جاتا؟ کسی جانور کی زندگی انسانی زندگی سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے نا؟ روفی کی تلاش میں اسے جو واحد چیز ملی وہ یہ لاکٹ تھا، بس لاکٹ۔ روفی میرا واحد دوست تھا، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ آپ کے لیے بھی شاید وہ بس ایک جانور ہو، مگر میرے لیے وہ سب کچھ تھا۔ ایک خرگوش کی موت پر رونا شاید کم عقلی اور بیوقوفی سمجھی جاتی ہو، مگر اپنے دوست کی موت پر آنسو کو کیسے روکا جائے؟ دو آنسو اس کے رخسار پر لڑکتے چلے گئے۔ خیام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم روفی کے مرنے پر اتنا رو رہے ہو، میری موت پر کیا کرو گے؟ میری موت پر کیا کرو گے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بدر کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا، غمگین نگاہوں سے اس نے خیام کو دیکھا۔ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کریں، میں رو دیتا ہوں، وہ اطلاع دے رہا تھا۔ خیام کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی جسے وہ چہرہ جھکا کر چھپا گیا۔ بدر نے خفا نگاہ اس پر ڈال کر اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ خیام بغور اسے دیکھنے لگا۔ سفید رنگت رونے کی وجہ سے سرخ پڑنے لگی تھی، کان لال ہو رہے تھے جیسے سات کے ہوتے تھے، اور جیسے جندل کے آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، مگر اب وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک چکا تھا۔ ہم تمہارے روفی کی قبر بنوائیں؟ وہ سنجیدہ تھا، بالکل سنجیدہ۔ روفی سے پہلے اس کے قاتلوں کی قبر بناؤں گا میں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ سنبھل چکا تھا، خود کو سنبھال چکا تھا۔ خیام نے سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ تمہارا کوئی بھائی ہے بدر؟ اس کا سوال خاصا غیر متوقع تھا۔ بدر نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر کئی رنگ آئے تھے، دھڑکنیں سست پڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے بھائی کا پوچھ رہا تھا، اسے مشکل میں ڈال چکا تھا۔ وہ خاموش رہا تو خیام چونک اٹھا تھا۔ مصعب، تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اس نے دل میں کئی شبہات لیے سوال کیا تھا، دھڑکنیں سست پڑی تھیں۔ بدر نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ شاید انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ روفی تو مر گیا تھا، وہ کمزور پڑ گیا تھا، شاید اب تنہا سب جھیلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹکنے لگا، دونوں ہاتھ سختی سے باہم ملائے، انگوٹھے سے اپنے ہاتھ کی پشت کو رگڑا، نظریں جھکائیں تو گال پر آنسو لڑکتا محسوس ہوا۔ خیام کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، اسے اپنا دل رکتا ہی تو محسوس ہوا تھا۔ وہ تیز سے اٹھا تھا، بدر کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ تمہارا کوئی بھائی ہے مصعب؟ تم انکار کیوں نہیں کر رہے؟ اسے اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئی تھی، سرخ آنکھوں سے بدر کو دیکھا تھا جو بے بس ہوا تھا۔ جواب دو مصعب الزرقاوی، وہ چلایا تھا، دل تڑپ اٹھا تھا، آواز کام کی تھی۔ بدر کی حالت کسی معصوم بچے کی سی تھی، وہ لب دانتوں میں دبائے اپنی سسکیاں دبا رہا تھا۔ خیام کے چلانے پر سہم کر اسے دیکھا تھا۔ خیام حنفی، کئی آنسو اس کے گالوں پر لڑکتے چلے گئے۔ خیام ٹھہر سا گیا تھا، اس کے گریبان پر گرفت کمزور پڑی تھی۔ بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا، وہ کچھ پل بول نہیں پایا تھا، لفظ دم توڑ کے، آنکھیں خشک ہو گئیں، دل اس قدر تیزی سے دھڑکا کہ اس کے لیے سانس لینا محال ہوا۔ تم جانتے تھے؟ تمہیں یاد تھا؟ وہ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتا ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ بدر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیسے بھولتا، کوئی اپنے بھائی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کی آواز کمزور پڑ گئی تھی۔ آپ تب بھی یاد تھے جب دادا مجھے تنہا یہاں چھوڑ گئے تھے، جب میں راتوں کو ڈرتا تھا، جب وہ مجھے مارتے تھے، جب پہلی بار کام پر گیا اور خود کو زخمی کر بیٹھا، جب کرائے کے پیسے پورے کرنے کے لیے پڑھائی چھوڑنا پڑی، آپ ہمیشہ یاد آئے بھائی۔ اسے رک کر زکام زدہ سی سانس خارج کی، آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں پر لڑکتے گئے۔ خیام سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمزور تھا، میں تنہا تھا، سر پر ماں باپ نہیں تھے، وہ مارتے تھے مجھے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ کمزور بچے تعلیمی اداروں میں کس طرح کے ستم کا شکار ہوتے ہیں، کون سی ہڈی کے چٹکنے سے موت کا سا درد محسوس ہوتا ہے، جانتا ہوں میں۔ چھٹی منزل سے دھکا ملنے پر خود کو بے بس محسوس کرنا، ڈنڈوں اور جوتوں سے پٹنا، یوں کہ جسم کا کوئی حصہ بغیر زخم کے نہ رہے۔ میں نے سب کچھ سہا ہے، میں جانتا ہوں کہ تنہا ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ہر وہ لمحہ جب منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا، جب جسم درد سے ٹوٹنے لگا، جب زخموں پر رکھنے کے لیے مرہم میسر نہ ہوا، مجھے آپ یاد آئے۔
बड़े भाई थे ना, कोई अपने भाई के साथ ऐसे करता है? यूं एक हुक्म पर तनहा कर जाता है? कभी तो लौटते, आकर गले लगाते, एहसास दिलाते कि मैं तनहा नहीं हूँ, मैं बहुत अकेला था, मैंने आपको बहुत याद किया। वो सिसक उठा था, सर झुकाकर आंसुओं को अंदर उतारना चाहा, मगर वो ज़ारों के तार गालों पर बहने लगे। ख़याम अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा इसे तकता रहा था। वो ऐसा क्यों था? वो जाने अनजाने में लोगों को जिनसे इसे शदीद मोहब्बत तकलीफ क्यों पहुंचाता था? वो सब इसकी वजह से दर्द में मुबतला होते थे। वो क्यों सबको रुलाता था? इसे क्यों इतनी सख्ती से तराशा किया था? वो एक हुक्म मेरे लिए बहुत मायने रखता था मसलन। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। यही तो आप जानते हैं, आप में और जंदिल में कोई फ़र्क नहीं है। साद आपी जंदिल से नाराज़ थी कि वो अजर कभी सर के हुक्म पर अपने भाई को फरामोश करने को तैयार था। आपने भी तो यही किया। आप भी दादा के एक हुक्म पर अपनी बहन और अपने भाई को छोड़कर चले गए। आपको अंदाजा है आपके जाने के बाद हम पर क्या बीती? वो रात याद है भाई, जब अफ़ा किसी चीज़ की परवाह किए बिना आपकी तरफ दौड़ी थी? वो गाड़ी के नीचे कुचली जाने वाली थी। आप कैसे इसे तनहा कर सकते थे? वो आपके जाने के बाद एक अरसा बीमार रही। मुझे लगा आप लौट आएंगे, मगर आप नहीं आए। आप तो चले गए थे पहाड़ों पर जंदिल के साथ। आपको एक तंजीम बनानी थी ना। जब पहाड़ आपके नारा तकबीर से गूंजते थे, तब आपके बहन भाई की सिसकियाँ इस गूंज में दब जाती थी। आप कैसे हमें सुन पाते? इसका चेहरा इस कदर लाल हो गया था जैसे खून छलकने लगा। ख़याम सांस रोके से सुन रहा था। बदर का चेहरा धुंधला होने लगा। आंसू की दबेज तय ने हर मंजर धुंधला कर दिया था। बदर अपनी जैकेट की आस्तीन से अपनी आंखों को रगड़ रहा था। वो मजीद धुंधले में नहीं रहना चाहता था। आप जानते हैं, अफ़ा को आप याद नहीं है? कोई इसका नहीं, ना वो किसी की है। वो बस मेरी है, सिर्फ मेरी। इस रात हमारी सालगिरह पर वो तोहफ़े आपने भिजवाए थे। मैं जानता हूँ आप इसे याद करते होंगे, मगर वो आपको फरामोश कर चुकी है। मैंने भी कोशिश की थी भाई, मैं नहीं कर पाया। मैंने इन 10 सालों में आपका शिद्दत से इंतज़ार किया। आप लौट आए और ऐसे के हकीकत जानते हुए मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं सच सामने लाऊं। ये हालात इतने जालिम क्यों होते हैं? ये लबों से अल्फाज क्यों छीनते हैं? ये जज्बात के कातिल क्यों कहलाते हैं? ये मोहब्बत के मामले में इतने सफा क्यों होते हैं? मैं रोता था यार, याद आते थे आप मुझे। आदत थी आपकी। एक भाई है मेरा जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सकता है। जब जब स्कूल में बिगड़े लड़कों के हत्थे चढ़ता, आपकी शिद्दत से याद आती। आप हैरान हुए थे ना, मेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? भाई मैं आदी हूँ, मैं खुद अपना आसरा बना हूँ, मैंने खुद को खुद जोड़ा है। आपसे बहुत शिकवे हैं, मेरा मान रखते ना, भाई कह के गले लगाते ना, बड़े भाई की तरह मेरी तरफ उठने वाले हाथों को रोकते ना। बस इसे कुटा था, लब सख्ती से दांतों में दबाकर अपनी सिसकी को लबों पर रोका था। ख़याम की आंखों से एक आंसू चुपचाप गाल पर लुढ़क गया था। मैं ही क्यों? जंदिल क्यों नहीं? इसने काफ़ी देर बाद गुमसुम से अंदाज में सवाल किया। क्योंकि मोहब्बत तो आपने दी थी ना, भाई तो आप बने थे। इसे तो बेखबर रखा गया था कि इसका छोटा भाई जिंदा है। वो आप थे जिसे मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो हक जमा रहा था। आवाज़ ज़रा सी बुलंद हो गई थी। ख़याम ने सर झटक कर गहरी सांस ली थी। वो आज तक इस खौफ में मुबतला रहा था कि अगर जंदिल को हकीकत मालूम हुई तो शायद इसका छोटा भाई इसका ना रहे, मगर वो इसका ही भाई था। रगों में दौड़ते खून की कशिश होती है, मगर दिल में बसी मोहब्बत ज़्यादा असर रखती है। अब क्या ऐसे खड़े रहेंगे? क्या इतना भी हक नहीं मेरा कि मुझे गले लगाएं आप? इतने जालिम क्यों हो गए हैं आप? वो नम आंखों से इसे देखते हुए शिकवा कर रहा था। ख़याम ने रुककर इसे देखा था। बदर की आंखों से खफगी झलकी थी, चेहरे पर मासूमियत और नम आंखें। वो बेइख्तियार हल्का सा हंसा था, ऐसे कि हंसते ही आंखों से 2 आंसू बह गए थे। आ जाओ यार। वो आगे बढ़ते हुए बदर के गले लगा था। आंखों में नमी चमकी थी। बदर ने सिसकियां दबाते हुए इसके कंधे पर सर टिकाया था। पीकैप की वजह से चेहरा छुप गया था। ख़याम ने गहरी सांस भरते हुए आंखों में जमा होती नमी को बहने से रोका था। खून तो एक है, औरतों की तरह शिकवा करना तो तुम दोनों के जीन्स में मौजूद है। वो इसकी पुश्त सहलाते हुए कह रहा था। बदर खफगी से नाक सुकड़ता पीछे हटा था। मुझे नहीं मालूम, मुझे बस अपना बड़ा भाई वापस चाहिए, इसने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा था, जैसे कोई पसंदीदा खिलौना मांग रहा हो। क़याम ने मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नजरों से देखा। माथे को ढलकती पी कैब को सिरका कर अकीदत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। और बदर को लगा था सहरा में किसी भटके मुसाफिर को ज़मानों के सफ़र के बाद छाँव मैसर हुई थी। उसने एक सायादार शजर पा लिया था। सुनो, अगली बार कोई तुम पर हाथ उठाए तो पहले इस हाथ को रोकना, फिर मुझे आगाह करना। कौन सी हड्डी तोड़ने से इसका हाथ ज़ाया हो सकता है, मैं तुम्हें तफसील में सबक पढ़ाऊंगा, क्या समझे? निगाहों में नरम सा तासुर लिए इसका शाना थपथपाया था। बदर के लबों पर दौड़ती मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मुझे हिज़्बुल्लाह में आना है भाई, मैं खुद पर उठने वाला हर हाथ खुद तोड़ना चाहता हूँ। इसने ख्वाहिश जाहिर की थी। ख़याम ने चौंक कर खुशगवार हैरत से इसे देखा था। आंखें चमकी थी। बदर ने सर पर टिकी पी कैप माथे पर सिरकाई थी, सर को खम दिया था। इसे अपना उस्ताद माना था। और ख़याम इसे महसूस हुआ था वो एक लंबे अरसे बाद अपने दिल पर पानी की ठंडी फवार पड़ते हुए महसूस कर रहा था।
نرمی سے سست رفتار میں گرتے ٹھنڈے پانی کے چمکتے قطرے، اور اس دوران وہ دونوں ہی جندل کے ساکت وجود میں پیدا ہوتی حرکت نہیں دیکھ پائے تھے۔ جندل جس کے وجود نے بعد میں حرکت کی تھی، مگر دماغ پہلے جاگ اٹھا تھا، وہ جو جان چکا تھا کہ بدر تنہا نہیں تھا، وہ جس کے دماغ پر خیام کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، میں ہی کیوں، جندل کیوں نہیں؟ یہ وقت ہے ایزا کسی ایک صف میں کھڑے ہونے کا۔ اب آر یا پار پیغام پڑھ کر وہ چند پل سن بیٹھی رہی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا حقیقت کا ظاہر ہونے کا، میدان میں اترنے کا؟ اس کے لیے مشکل تھا، بے حد مشکل۔ جس طرح مائک نے والٹ کو دلال ماننے سے انکار کیا تھا، اس طرح مارک نے گواہی دی تھی۔ وہ بھی تو یہی مانتی تھی۔ وہ جس شخص کے سائے میں پروان چڑھی تھی، وہ ہرگز کوئی قاتل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہم والٹ قاتل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے لمحے وہ لانگ کوٹ اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کا ارادہ اس لڑکے سے ملنے کا تھا، وہ اس سے وقت مانگنا چاہتی تھی۔ وہ والٹ کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ کیسے کھڑی ہو جاتی؟ سیاہ رنگ کا لانگ کوٹ شانوں پر ڈالتے ہوئے اس نے جیسے ہی لاؤنج پار کرنا چاہا، نگاہ سامنے کمرے کے دروازے کی طرف ٹکی۔ کمرہ، زیاد کا کمرہ۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی۔ وہ اپنے بھائی کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ کسی ایک صف کو چننا ظاہر تھا، اپنے باپ اور بھائی کی صف میں کھڑا ہونا تھا۔ وہ ان دونوں کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ایک طرف وہ لوگ تھے جن سے اس کا خون کا رشتہ تھا، ایک طرف وہ شخص جو اس کا ہیرو تھا، اس کا آئیڈیل۔ اس کے قدم بے اختیار کمرے کے دروازے کی طرف اٹھے تھے۔ کئی پل وہ دروازے پر کھڑی رہی تھی۔ وہ دستک دینے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ سر جھکا کر پلٹنے لگی تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر سعد کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کہیں جا رہی ہو ایزا؟ وہ انگریزی میں مخاطب تھی۔ وہ اپنا موبائل لانگ کوٹ کی جیب میں ڈالتی سر کو جنبش دے گئی۔ کہاں؟ اور اس وقت؟ زیاد کو جگاؤں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ نہیں، اسے مت جگائیں، میں جلد آ جاؤں گی، اس نے عجلت میں کہا تھا۔ سعد نے سمجھ کر سر کو جنبش دی تھی۔ متعجب سی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ سعد نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی اضطراب کو دیکھا۔ وہ لب دانتوں سے کاٹ رہی تھی، گویا کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایزا، کچھ کہنا ہے؟ وہ بغور اس کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ صرف ایک سوال، مشکل فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ بنا سوچے جلد از جلد جتنا سوچو گی فیصلہ اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ وہ بہت آسانی سے اس کی مشکل آسان کر گئی۔ ایزا ہلکا سا مسکرائی، پھر سر کو جنبش دی۔ بہت شکریہ، آپ سو جائیں گا، مجھے پاس ورڈ معلوم ہے۔ زیاد کو معلوم ہوا تو ناراض ہوگا، اس نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں منا لوں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سعد نے جواباً سر کو جنبش دی۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑی سے جاتا دیکھتی رہی۔ آج کل ہر کسی کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ اسے استاد جی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بالکل یہ کرنے جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے پاس سے گزرا تھا، جو اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے مفلر کو گردن کے گرد لپیٹتی جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا اور قدم بڑھاتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ کال پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ میری گاڑی کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز جمتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو ٹریس نہ کیا جا سکے تبھی اس کا بندوبست کر دیا ہے میں نے، مصروف سے انداز میں اطلاع دی گئی۔ مجھے لینے آؤ خیام، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، اس نے مفلر سے کانوں کو لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف خیام کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ بدر کو جندل کے پاس رکنے کا اشارہ کر کے خود گاڑی کی چابیاں جھپٹ کر باہر کی طرف لپکا تھا۔ 20 سڑک پر، زیاد کے اپارٹمنٹ سے ذرا فاصلے پر۔ اس نے گھوم کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اطلاع دی۔ جان سکتا ہوں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ٹھیک 10 منٹ میں پہنچو، اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حکم صادر کیا گیا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی گئی۔ موبائل کوٹ کی جیب میں ارس کر اس نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور قدم بڑھا دیے۔ اگلے لمحات میں وہ سست رفتار سے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ تاریکی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سڑکوں کے کناروں پر جمع پانی چمک رہا تھا۔ چند پل میں ایک گاڑی اسے تیز رفتار سے اپنی طرف بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ پہنچ چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے اس کے پاس آئی، جھٹکے سے رکی، دروازہ کھلا، وہ آنن فانن باہر نکلا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، وہ 9 منٹ 35 سیکنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ پرفیکٹ، مسکرا کر کہتی وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے جلدی سے ہیٹر آن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایزا نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھا۔ خیام نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گردن ترچھی کر کے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی کہاں جانا ہے؟ توجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ ابراہم والٹ کے گھر، اس نے بریک پر زور دیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی، پورا ایزا کی طرف مڑا تھا۔ وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے اپنے آدمی بھیجے آپ کو پکڑنے کے لیے اور آپ اسی کے گھر جانا چاہ رہی ہیں۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ ایزا نے دائیں ابرو اٹھائے اس سے دیکھا۔ تم پھر سے بنا ثبوت کے بات کر رہے ہو، کم آن ایزا، میں تمہیں خودکشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ جھنجھلاہٹ میں فوراً سے آپ سے تم پر آیا تھا۔ یہ بات تم کہتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ اس پر طنز کیا گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ کیوں جانا چاہتی ہیں؟
نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جنگ کے لیے دشمن کو للکارنا پڑتا ہے۔ ابراہم کو یہ بتانا ہے کہ ایزابیل حقیقت جان چکی ہے۔ وہ عزت آشفین کو دیکھے گا جو اسے تباہ اور برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ خیام نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم نے یقین کر لیا؟ تم پر نہیں، مائک پر۔ اس نے میل کی ہے جس میں ابراہیم خود اعتراف کر رہا ہے کہ اسکائی 2 کے 5ویں سیٹ پر وہ بیٹھا ہے۔ مائک نے یہ بھی بتایا کہ زیاد، تم اور جندل حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہو اور میں جان چکی ہوں کہ وہ شخص میرا باپ تھا، میرا اور زیاد کا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ خیام نے پلک جھپک کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یہ سب مائک نے بتایا؟ نہیں، بابا کے متعلق اور اس رات کے متعلق جب میری زندگی اکثر بدل گئی تھی، زیاد نے بتایا ہے۔ اس نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے جواب دیا تھا۔ شاید ابھی تک وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ خیام کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ اس نے اور کچھ بھی بتایا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ خوف حقیقت کے کھل جانے کا، سچ کے سامنے آنے کا؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے کیا بتانے کے لیے؟ وہ نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سر نفی میں ہلا گیا۔ سر جھٹک کر ٹھنڈی سانس لی، پھر سیٹ پر سر ٹکایا۔ یہ کھلا تضاد ہے ویسے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، مگر اس نامرد کی ایک میل پر مکمل اعتبار ہے۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ایزا نے رک کر اسے دیکھا۔ تم میرے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے لہجہ سخت کیا تھا۔ بہت بہتر، تم نے یہ چھوٹ بھی بس اس پاگل کو دی ہوئی ہوگی۔ نہایت سنجیدگی سے کہا گیا۔ ایزا نے دانت پیس کر اسے دیکھا جو گاڑی واپس سڑک پر ڈال چکا تھا۔ تم کبھی بھی وارڈ کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ وہ گویا افسوس کر رہی تھی۔ کیونکہ مجھے تم سے بنا کر رکھنی تھی۔ مستقبل کی بوجھ ہو، اپنا فائدہ تو سوچوں گا نا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ رات کی تاریکی کو چیرتی سڑکوں پر رواں دواں گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ لمحات میں وہ گھر کے باہر کھڑے تھے۔ دروازہ کھولنے لگی تھی جب خیام نے اسے پکارا تھا۔ 20 منٹ، صرف 20 منٹ ایزا۔ اگر تم 20 منٹ میں نہ آئیں تو میں آ جاؤں گا۔ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں اس گھر سے یوں ہی سر اٹھا کر نکلوں گی، اس نے مکمل اعتماد سے کہا، پھر گاڑی سے نکل گئی۔ وہ گردن ترچھی کیے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ سیاہ ہیل کی ٹک ٹک اعتماد سے سر اٹھا کر چلتی ایزا تاشفین۔ لمبی اور روشن راہداری۔ ہال کے دروازے پر کھڑے گارڈز نے اس کے لیے دروازہ کھول دیے۔ اس نے اگلا قدم اندر رکھا تھا، اس کمرے میں جہاں شیشے کی میز کے پاس صوفے پر ابراہم وارڈ بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، شراب کا گلاس لبوں سے لگائے، بالکل پرسکون۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لانگ کوٹ اتار کر برابر میں رکھ دیا۔ گردن کے گرد لپٹے مفلر کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی تو وہ بھی کوٹ کے ساتھ رکھ دیا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے ابراہم کو دیکھا جو گلاس میز پر رکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سنہری روشنیوں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں جانتی تھی آپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ ابراہم وارڈ نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی، پھر صوفے سے ٹیک لگائی۔ تو تم حقیقت جان چکی ہو ایزا؟ وہ رکا، ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا نام مکمل کیا۔ ایزا تاشفین۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ چند پل خاموشی کے نظر ہوئے اور پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی، میرا باپ کہاں ہے دلال؟ ابراہیم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر ہلکا سا ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں تم صدمے میں ہو، تمہارا باپ معاویہ تاشفین مارا جا چکا ہے، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، مگر میں معاویہ تاشفین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے باپ کا پوچھ رہی ہوں، اس محافظ کا جس نے مجھے اس رات آگ سے بچایا تھا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ میں تھا ایزا، نرمی سے اسے دیکھا گیا۔ وہ تم نہیں تھے۔ وہ شخص درندہ ہوتا، سفاک قاتل ہوتا تو ایزا تاشفین اسی رات گھٹ گھٹ کر مر چکی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تم نہیں تھے، وہ دلال نہیں تھا، وہ ابراہم وارڈ تھا۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ابراہم نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم کچھ کہنے آئی ہو ایزا؟ وہ اسے اصل موضوع پر لا رہا تھا۔ ایزا نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر سر کو جنبش دی۔ میں اعلان جنگ کرنے آئی ہوں۔ آج سے آپ مجھے اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا پائیں گے۔ اس کی آواز میں رعب تھا، لہجہ سخت تھا، آنکھیں ابراہم کی آنکھوں میں گاڑی ہوئی تھی، نظروں میں سختی تھی۔ تم شطرنج میں ہار جاتی ہو ایزا، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ شطرنج آپ کا کھیل ہے، ضروری نہیں آپ کے دشمن بھی اسی میدان میں اترنا پسند کریں۔ مجھے تم ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، معصوم، خاموش اور گمسم سی بچی جو گھنٹوں سمندر کو تکا کرتی تھی۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں سمندر دیکھ رہا ہوں، بھپرا ہوا سمندر جس کی لہریں کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ لگ رہی ہیں۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے سمندر کبھی پسند نہیں آئے، ظالم اور وحشی سمندر۔ وہ اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ ابراہم نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ اسے اچھی لگی تھی۔ ان سے دور گاڑی میں بیٹھے خیام نے وقت دیکھا، ایزا کو ٹھیک 20 منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ پر رکھا اپنا سفید رومال اٹھایا تھا، رومال سے چہرہ ڈھک کر اس نے اپنی پستول لوڈ کی اور اگلے لمحے وہ گاڑی سے نکل آیا۔ ابراہم گلاس میں شراب ڈال رہا تھا، ایزا کی نگاہیں گلاس میں دھار کی صورت میں گرتی شراب پر تھیں۔ خیام نے دروازے پر کھڑے گارڈ پر پیچھے سے وار کیا تھا، اسے ڈھیر کر کے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سی ٹی وی کیمرے سے بچ کر وہ اونچی درختوں
سے گزرتا اتحاد سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابراہم نے شراب کا گلاس ایزا کی طرف بڑھایا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا گیا۔ سامنے سے آتے دو گارڈز کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ اگلے لمحات میں وہ ان کی ہڈیاں توڑنے میں مصروف تھا۔ اس کے زوردار مکے سے گارڈ کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی لات سے اسے اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے اگلے وار پر وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا تھا۔ دوسرے آدمی کو بھی اس نے بمشکل 2 منٹ دیے تھے۔ پوری طرح تسلی کر کے وہ تیزی سے راہداری کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم نے برابر میں رکھی فائل اٹھائی۔ مسکراتی نگاہوں سے ایزا کو دیکھا، پھر فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ایزا نے فائل اس کے ہاتھ سے لی۔ کاغذات پر نگاہیں دہراتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ ہال کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کی نگاہ وہاں کھڑے گارڈ پر ٹکی۔ گارڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے تیزی سے آگے آتے ہوئے اس کے سینے پر لات رسید کی تھی۔ اس کے گریبان پکڑ کر پیدر پہ کئی مکے اس کے چہرے پر مارے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑ کر اسے وہیں درد سے تڑپنے کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازے کو لوک پائے۔ اسے اب صحیح معنوں میں گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ابراہم اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کاغذات پر نگاہیں دہراتی اسے سن رہی تھی، سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہہ بھی رہی تھی جس پر وہ بس مسکرایا تھا۔ قیام نے پیچھے ہٹ کر زوردار لات دروازے پر رسید کی۔ دروازے نے شور پیدا کیا مگر کھلا نہیں۔ راہداری میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ قیام کو کیمرے میں دیکھا جا چکا تھا۔ ایزا جھک کر ان کاغذات پر دستخط کر رہی تھی۔ ابراہیم پرسکون نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ قیام زور آزمائی میں مصروف تھا۔ اس کی اگلی لات پر دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس نے فوراً اندر آتے ہی اپنی پستول ابراہیم وال پر تانی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی 10-15 پستولیں قیام پر سیدھی ہوئی تھیں۔ ایزا نے سر اٹھایا، قلم ایک طرف رکھ دیا، فائل بند کی۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر فائل کو اٹھا لیا۔ قیام کم فہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے وفادار لوگ بہت کم ملتے ہیں ایزا۔ انہیں آئندہ یوں مشکل میں مت ڈالنا کیونکہ اگلی بار میں اسے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ وہ مخاطب ایزا سے تھا مگر سنایا قیام کو تھا۔ ان گنت قتل کیے ہیں میں نے اور اس سے باخبر ہوں کہ مرنے سے پہلے مارا کیسے جاتا ہے۔ قیام کی بھاری آواز نے ایک لمحے کے لیے حال میں سناٹا پیدا کیا تھا۔ ابراہیم نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایزا اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک آخری نگاہ ابراہیم پر ڈالی، پھر پلٹ گئی۔ قیام ابراہیم کو گھوڑی سے نوازتا اس کی تقلید میں آگے بڑھا۔ گارڈ نے راستہ صاف کر دیا۔ وہ اپنے قول کے مطابق اسی طرح اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس سے ایک قدم پیچھے چلتا قیام احتیاط بھری نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ راہداری سے نکل کر جب وہ سڑک پر آئے تو ایزا کی رفتار سست پڑ گئی۔ قیام گاڑی اندر نہیں لایا تھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اپنے گھر کا یہ راستہ پیدل طے کر رہی تھی۔ اپنا گھر، یہ لفظ اب اس حویلی کے لیے کتنا اجنبی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ قیام کا اگلا قدم اس کے برابر اٹھا تھا۔ وہ دونوں اب شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ اسے سر جھکا کر آنسوؤں کو اندر اتارا تھا۔ وہ چہرہ ترچھا کر کے بغور اسے دیکھنے لگا۔ مدھم سی روشنی میں دمکتا اس کا چہرہ ٹھنڈ کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ایزا اپنا کوٹ وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اس کی گردن کے گرد لپٹا مفرر بھی وہیں رہ گیا تھا۔ بے اختیار اس کے اٹھتے قدم تھم گئے تھے۔ ایزا بھی رک گئی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ قیام نے پرسوچ نگاہوں سے چھوٹی آنکھیں کر کے اسے دیکھا، پھر اپنا سیاہ کوٹ اتارا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا تھا، سیاہ کوٹ کو اس کے شانے پر ڈالا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گی جو ایک قدم پیچھے ہٹ کر درمیان میں فاصلہ قائم کر چکا تھا۔ اس نے پلک جھپکی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی طرف کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے پر لپٹا سفید رومال اتارا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی غلطی کیے بنا وہ سفید رومال اس کی گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ اب تم جم نہیں جاؤ گی؟ وہ مسکرایا تھا ہلکا سا، دل سے، ایسے کہ اس کی آنکھوں نے بھی مسکرانے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ آگے کیمرہ بھی ہوں گے اور گارڈ بھی، اس نے اطلاع دی تھی۔ وہ مزے سے کندھے اچکا کر ہاتھ میں موجود سیاہ ماسک سے اپنا چہرہ ڈھک چکا تھا۔ ایزا نے گہری سانس اندر اتاری تھی۔ سفید رومال سے اٹھتی اس کی کلون کی خوشبو نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس روکا تھا۔ قیام نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ تم اپنی چیزوں کے متعلق ہمیشہ سے لاپرواہ تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یہ لڑکا پراسرار سا لگا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ اس کے لیے عام سا لڑکا تھا، اس کے باپ کی کمپنی کا عام سا مینیجر، مگر دن بدن وہ خاص بنتا جا رہا تھا، جو اس کے لیے جان لینے پر تیار ہو جاتا تھا، جو اس کی پرواہ کرتا تھا، جس کے لیے وہ خاص تھی۔ قیام وہ اسے پکار بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے ماضی میں سے کچھ یاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہاں سوچیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، کیا پوچھنا ہے ایزا؟ وہ مکمل اس کی طرح متوجہ تھا۔ ماضی میں تمہارے ساتھ میرا کیا تعلق تھا؟ تم کون تھے؟ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے، کیا وہ اس لڑکی کو کیسے بتا دیتا وہ کون تھا؟ اگر بتا دیتا تو قیامت نہ آ جاتی؟ وہ جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیا تب بھی کھڑی ہوتی؟ کیا وہ یہی رومال اور کوٹ اس کے منہ پر نہ مار دیتی؟ اس کے منہ پہ نہ دے مارتی؟ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنوں کو کھونے کے ڈر سے گزرا تھا اور اسی ڈر نے
اسے جھوٹ بولنا سکھایا تھا، اس نے اب بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کون تھا؟ وہ اداسی سے مسکرایا تھا تم۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ تم کوئی بہت خاص ہو گے کیونکہ تم بہت اچھے ہو، تھوڑے سے کنوز ہو مگر اچھے ہو۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی، وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اتنی جلدی متاثر کیوں ہو جاتی تھی؟ آج سے سالوں پہلے بھی اس نے ایسے ہی کہا تھا اور اس کے دل میں خلا سے پیدا کر گئی تھی۔ اب بھی یہی کر رہی تھی۔ اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ کس اینگل سے تمہیں میں اچھا لگتا ہوں؟ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے پوچھا گیا۔ وہ اپنی تعریف سننا چاہتا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی جب تم پہلی بار میرے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جب تم نے ڈیوڈ کے کیس کی تفتیش کے لیے حامی بھری تھی، جب اس رات تم مجھے بچانے آئے تھے، جب تم ہسپتال میں تھے اور ابھی جب تم اپنا کوٹ مجھے دے رہے تھے۔ وہ خاصی صاف گو تھی، اپنے احساسات چھپا کر نہیں رکھتی تھی۔ اور برا کب لگا ہوں؟ جب زیاد تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور تم مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لہجے سے کھپکی جھلکی تھی۔ خیام نے لب دانتوں میں دبائے۔ اچھا بتاؤ نا، تمہارا اور میرا کیا تعلق تھا؟ وہ کوشش کے باوجود اسے اپنی باتوں میں نہیں گھما پایا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا سوال نہیں بھولنے والی تھی۔ میں اس غلام جیسا تھا جو ملکہ کے ساتھ بہت وفادار ہو، جو قدم قدم پر ملکہ کے ساتھ ہو، مگر ملکہ جس کی پہنچ سے بہت دور ہو۔ اس نے ٹھہر کر ایزا کو دیکھا۔ وہ کم فہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی بات میں چھپا مطلب نہیں سمجھ پائی، یا شاید سمجھ کر انجان بنی رہی۔ اس نے بے اختیار نظروں کا رخ پھیرتے ہوئے سینے میں قید سانس خارج کی۔ رات بہت ہو گئی ہے، آؤ چلیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے اس کی پشت کو گھوتی رہی۔ قیام نے اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے اس کے پیچھے قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کی آنکھ کسی انجانے احساس کے تحت کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں ٹھنڈ کے احساس نے اسے نیند سے جگایا تھا۔ اس کا کمبل غائب تھا۔ اسے ماتھے پہ بل ڈالے آنکھیں ملتے ہوئے برابر میں دیکھا۔ ساتھ پورا کمبل کھینچ کر اس میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ نیند میں اسے کچھ بے چین لگی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ ساتھ ٹھیک ہو تم؟ پریشانی سے کہتے ہوئے اسے اس کا رخسار گرم محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ لیمپ جلایا، سائڈ ٹیبل کے دراز سے گولی نکالی، پھر گلاس میں جگ سے پانی الٹا۔ پانی کا گلاس لے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ساتھ اٹھو، دوائی لے لو۔ وہ اس کی آواز پر ہلکا سا کسمسائی آنکھیں رگڑتے وہ نیند میں ہلکا سا پربرائی، پھر اٹھ بیٹھی۔ گولی اس کے ہاتھ سے لی، پانی کے گلاس کے ساتھ گولی پھانکی، گلاس اسے پکڑایا اور واپس لیٹ گئی۔ زیاد نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس پر کمبل درست کر کے بیڈ سے اتر گیا۔ اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا خالی ہو چکا جگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ کچن میں آ کر وہ جگ میں پانی بھرنے لگا۔ اسے ابھی کچھ پل ہی ہوئے تھے کہ اپنے پیچھے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے پلٹ کر دیکھا تو ایزا کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب کا تاثر ابھرا۔ تم کہیں گئی تھی ایزا؟ اور اس وقت وہ کم فہمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کچھ کام تھا، تم سوئے ہوئے نہیں تھے؟ اس نے شانوں پر ٹکا کوٹ اور گردن میں لپٹا رومال اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے جواب دے کر سوال کیا تھا۔ ہاں ابھی پانی لینے کے لیے اٹھا تھا، اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سر کو جنبش دے کر کچن میں آئی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جگ شلف پر رکھ کر مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا وہ کچھ کہنے جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں زیاد؟ اس نے نرمی سے زیاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایزا کی نگاہوں میں ہنوز وہی نرم سا تاثر قائم رہا۔ وہ جواب نہیں دے پایا۔ وہ منتظر رہی۔ کئی پل گزر گئے۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جھوٹ ایسے بولے کہ یقین تو آئے بھائی، اس نے عام سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ شاید اس نے ساتھ کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے بھائی کہہ رہی تھی؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے یکٹک ایزا کو دیکھے گیا۔ کیوں نہیں بتایا؟ جانتے تھے تو آ کر حق کیوں نہیں جتایا؟ وہ مسکرا رہی تھی، مسلسل مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس میں نمی ٹھہر رہی تھی۔ زیاد کا چہرہ دھندلا ہو رہا تھا، شلف پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ بہت مضبوط لگ رہی تھی مگر اندر سے اپنا آپ ٹوٹا محسوس ہوا تھا۔ ایزا، وہ کچھ بول نہیں پایا۔ ایزا تاشفین کہیں، اس کی آواز کمزور پڑ گئی تھی۔ اسے سر جھکا کر آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوؤں کو اندر اتارنا چاہا۔ زیاد کو دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اسے سر اٹھا کر زیاد کو دیکھا تو رخساروں پر آنسو گرتے چلے گئے۔ آپ نے کہا تھا کبھی خود کو کمزور محسوس کرو تو آپ کی طرف ایک بار ضرور دیکھو، میں آپ کو ہمیشہ اپنے لیے میسر پاؤں گی۔ اس کی بات دہراتے ہوئے آنسو زاروں قطار اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں، خود کو آج سنبھال لیں۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا تھا۔ وہ آگے آئی تھی، آرام سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کئی پل بے حس و حرکت کرا اپنی شرٹ پر گرتی نمی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی تو دھیرے سے اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے ایزا کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے سر پر ٹھوڈی ٹکاتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ دھڑکنیں اس قدر سست پڑ گئی تھی گویا ابھی دل رک جائے گا۔ جس لمحے کے آنے سے وہ ڈر رہا تھا، جس حقیقت کے آشکار ہونے پر ایزا کے رد عمل
से खौफ था वो लम्हा आकर इतनी आसानी से चला जाएगा इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। शायद साद ने ठीक कहा था, बहनों को बस अपने भाइयों से मतलब होता है, वो सब बुलाकर इनकी पनाह में आ जाती हैं। वो भी लौट आई थी हमेशा के लिए। अगले लम्हात में दोनों सोफे पर बैठे थे। वो इसे गुजरे माहों साल की कहानी बता रहा था। इज़ा इसके कंधे पर सर टिकाए खामोशी से इसे सुन रही थी। बहरी कज़ाक, इसका अगवा होना, घर लौटना और बिबाल के हत्थे चढ़ना, इसे सब एक ख्वाब की मानक महसूस हुआ था। माविया का जिंदा होते हुए भी मर जाना, ज़ियाद का हिज़्बुल्लाह में शमूलियत इख्तियार करना, वो इसे हर लम्हे से आगाह कर रहा था। इसकी कई उलझनें सुलझती गई थी। चुपचाप इसे सुनते हुए इसे जो दिली सुकून मैसर हुआ था, वो आज से पहले इससे नाआशना थी। जब कहानी मुकम्मल हुई तो वो खामोश हो गया, सामने देखते हुए इसके बोलने का इंतजार करने लगा। आपको कैसे मालूम हुआ मैं ईज़ा हूँ? इसने ताक कर सवाल किया तो वो लब दांतों में दबा गया। बस पता चल गया। इसने मुस्कुराने की कोशिश की और ख़याम से क्या कह रहे थे, बाबा की मौत पर इस पर क्यों गुस्सा थे, वो सोच सोच कर सवाल कर रही थी। वो इसकी मुश्किल सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। आज कुछ मत पूछो, मुझे बस अपनी बहन के मुतल्लिक जानने दो, मुस्कुराते हुए कह रहा था। ईज़ा ने सर ज़रा सा उठाकर इसकी आंखों में झांका। निगाहें मिली तो ज़ियाद को अंदाज़ा हुआ था वो मुश्किल आंखें खोले बैठी थी। इसने चौंक कर दीवार पर नस्ब घड़ी पर वक्त देखा तो ये जानकर इसे हैरत हुई थी। इन्हें 2 घंटे हो चुके थे। ईज़ा वापस इनके कंधे पर सर टिकाती आंखें मूंद गई। मैं सोना चाहती हूँ, बहुत सारा सुकून से, शायद पहली हो। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी। नींद गालिब आ गई। वो हल्की आवाज़ में कुछ बड़बड़ाती गहरी नींद में जा चुकी थी। ज़ियाद ने चुपचाप इसके सर पर अपना सर टिका दिया। तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अगले मिनट में मुझे काम पर नज़र आओ तुम। आँख खुलते ही इसे पैगाम मसूल हो चुका था। रात बुखार में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी, मगर जिस्म में अभी भी इसे हरारत महसूस हो रही थी। क़याम का हुक्म था। तभी अगले लम्हात में भागती दौड़ती अपना सामान समेट रही थी। अगले 15 मिनट में वो जाने के लिए तैयार थी। ज़ियाद कमरे में नहीं था, शायद लाइब्रेरी चला गया था, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही थी जब इसने कदम कमरे से बाहर रखा और निगाह सामने सोफे पर टिकी। वो सोफे के बाजू पर सर रखे सो रहा था। उसके बराबर में बैठी ईज़ा इसके कंधे पर सर टिकाए गहरी नींद में थी। इसे बेख्तियार रोना आया था। ये हजरत इससे पिटने का इरादा रखते थे। वो बिल्कुल यही चाहता था। इसने अपना बैग एक तरफ रखा, फिर गाउन के बाजू चढ़ाती किचन में दाखिल हुई। तेज़ आवाज़ के साथ बर्तनों में खटपट की। वो कच्ची नींद में था, शोर की वजह से उठ बैठा। त्यूरी चराए किचन की तरफ देखा, जहाँ साद अब कैबिनेट खोलने और बंद करने में मसरूफ़ थी। ईज़ा सो रही है, शोर मत करो, वो एहतियात से धीमी आवाज़ में कह रहा था। वो मज़ीद तप गई थी। झटके से कैबिनेट बंद करके किचन से निकल कर इसके पास आई थी। सख्त निगाहों से इसे घूरा था। बात करनी है, दांत पर दांत जमाए कहा गया। बाद में कर लेना। मैं उठा तो ईज़ा जाग जाएगी। वो बिल्कुल संजीदा था, एकदम संजीदा। तुम मर जाओगे मेरे हाथों। वो गुर्राई थी। ज़ियाद ने इसकी गुर्राहट पर सख्त निगाहों से इसे घूरा था। नज़रें तिरछी करके ईज़ा को देखा, फिर आराम से इसका सर सोफे के बाजू पर टिकाया। आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ, इसे कोहनी से पकड़ा, फिर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या मसला है, क्यों गुस्सा कर रही हो सुबह सुबह? वो दरवाज़ा बंद करके इसके रूबरू खड़ा पूछ रहा था। सार ने बेयकीनी से इसे देखा, जिसके आज मिजाज नहीं मिल रहे थे। ज़ियाद का ध्यान जवाब ना पाकर इसके गाउन की तरफ गया। अगले ही लम्हे वो इससे पूछ रहा था, कहीं जा रही हो? तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? इसे दो टोक अंदाज में कहा था। क़याम ने बुलाया है? वो इसका सवाल नज़रअंदाज करके संजीदगी से पूछ रहा था। आंखों में एकदम से अजनबियत के तासुरात नुमायाँ हुए थे। बेबस इसे देख कर रह गई। ज़ियाद, क्या हो गया यार तुम्हें? तुम इसे समझने की कोशिश तुम मुझे समझने की कोशिश भी तो करो साथ। तुमने देखा है ईज़ा को, वो हकीकत जानती है, मगर जिन तारीख घरों में वो गिर चुकी है, वहाँ से निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें खबर नहीं है साथ के क्या महसूस होता है, ये सोच कर ही कि अगर ज़मीन पलट गई और आसमान घूम गया तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और जुदाई भी कैसी हमेशा की? मैं अपनी बहन को खसारे में देख रहा हूँ। अगर खुदा ने जवाब मांग लिया तो क्या करूँगा? क्यों नहीं बचाया इसे? मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है ईज़ा, और मैं ये नहीं समझ पा रहा मैं इस जिम्मेदारी को कैसे नहीं। इसकी धड़कनें सुस्त पड़ी थी, दिल पर भारी बोझ आन गया था। साथ खामोश हो गई थी, इसके अल्फाज खो चुके थे। वो भी तो ठीक कह रहा था। मजीद वो क्या कहती? तुम्हें मैं बुरा लगूंगा, जंदिल और ज़रार भी शायद मुझसे खफा हूँ, मगर दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। जो वार दिल पर किए जाते हैं वो तादेर तकलीफ में मुद्दा रखते हैं, और ये तकलीफ कुछ फरामोश नहीं करने देती। मैं कुछ नहीं भुला सकता वो रात, इसका एक एक लम्हा मुझे अजबर है। मैं कुछ नहीं भूला, ना वो चीखें, ना फरियादें, रोना बिलखना, मौत का सामना। मैं कुछ नहीं भूला साथ। इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत किससे है? वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ पूछ रही थी। मुझसे कभी कुछ मत पूछना साथ। मुझे अंधेरे में रहना पसंद नहीं। जो गलती क़याम ने की है वो तुम मत करना। वो इसका सवाल समझ चुका था, तभी से खबरदार कर रहा था। वो तकरीबन लड़स ही तो गई थी। उसकी आंखों में जहाँ हमेशा नरम सा तासुर रहता था, आज इतनी सख्ती देखकर वो खौफ में मुतला हुई थी। एक एहसास था, नदामत थी। माविया के खबरदार करने के बावजूद इसने इसे सच छुपा कर ठीक नहीं किया था। इसे कम अज़ कम
ضیاء سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، جو اس پر سب سے زیادہ یقین کرتا تھا۔ تم معاف نہیں کر سکتے؟ وہ تمہارا دوست ہے، گہرا دوست، جان دیتے تھے یار تم لوگ ایک دوسرے پر۔ اس کی آواز کانپ گئی تھی، وہ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ دل پر لگے گاؤں آسانی سے نہیں بڑھتے، مجھے اعتراف کرنے دو، میں اس معاملے میں بہت کمزور، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ آج ظالم بنا ہوا تھا، ظالم اور سخت۔ اس نے پلک جھپک کر سر جھکایا تھا۔ مجھے بھی کرو گے؟ مجھے بھی روکو گے؟ فرش کو گھورتے ہوئے سوال داغا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی غلطی نہیں کی تھی اس نے۔ تم رک جاؤ گی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ میرا مان مت توڑنا ضیاء، اس نے بکھرے سے انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، لب دانتوں میں دبا لیے۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ آگے آیا، ہاتھ بڑھا کر دائیں طرف اس کے حجاب پر لگی پن نکالی۔ نقاب سے چہرہ ڈھک کر وہ پن آرام سے نقاب پر لگا گیا۔ رابطے میں رہنا۔ مجھے زرار نے کمپنی میں بلایا ہے، وہاں جاؤں گا۔ اپارٹمنٹ بدلنا ہے تو ایزا کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے باخبر کر رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی، آنکھوں کے کنارے سلوٹیں نمایاں ہوئی تھیں۔ ضیاء نے انگوٹھے سے آرام سے ان سلوٹوں کو سہلایا تھا۔ میں چھوڑ آؤں یا کوئی لینے آ رہا ہے؟ وہ نرمی سے اسے اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ بدر کو بھیجا ہے کہ آمنے آنے والا ہے؟ اور بخار کیسا ہے؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے سوال کیا۔ بہتر ہے اب؟ جندل کی کوئی خبر؟ وہ مائک کے ساتھ ہوتا ہے، پرسوں رات گاڑی تھا۔ اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے تھے۔ ضیاء نے سر کو جنبش دی، گویا اس کے جانے کے احکامات جاری کیے ہوں۔ کیا وہ بس یوں ہی چلی جائے؟ وہ اسے الوداع نہیں کرے گا؟ گھر وہ آئے گا نہیں؟ اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کال کر کے خیریتیں پوچھ لے؟ تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اسے الوداع ہی کر دے جیسے اسے کرنا چاہیے؟ وہ لب دانتوں سے کاٹتی متبذر سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بغور اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتا خاموش کھڑا رہا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی اس طرح کی کیفیت میں نظروں کا رخ پھیر گئی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی، دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ وہ سر کو جنبش دے کر خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں گھنٹی بج اٹھی۔ بدر پہنچ چکا تھا۔ ضیاء نے اس کے بیگ کی تلاش میں نگاہیں دورائیں۔ وہ میں نے باہر رکھ دیا ہے۔ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر وہ اطلاع دے رہی تھی۔ آجاؤ پھر، بدر کو زیادہ انتظار مت کرواؤ، وہ پلٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ بس اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ اس سے کسی بھی قسم کی توقع کرنا فضول تھا، ایک دم فضول۔ تم ایک بالکل اچھے شوہر نہیں ہو۔ وہ ترک کے کہتی اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ضیاء نے تیزی سے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ بدر انتظار کا حال ہے، خفگی سے کہا گیا۔ لیکن تم نے شوہر کے متعلق کچھ کہا تھا۔ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا گیا۔ پہلی بار میں سن لیتے، اب میں بار بار ایک ہی بات دہراتی اچھی لگوں گی؟ وہ تب گئی تھی۔ نہیں، اچھی تو واقعی نہیں لگو گی، اگلی بار کان کھلے رکھوں گا اپنے۔ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے ایسے بھیج سکتا تھا، مگر اس کے لیے یوں جانا مشکل تھا، بہت مشکل۔ اس پر نظریں ٹکائے وہ آرام سے آگے آئی، اس کے گرد بازو مائل کرتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایڈیٹ ہو تم، آنکھیں میچتے ہوئے مدھم آواز میں کہا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں سے حصار قائم کر گیا۔ حال تمہارے یہ ہیں اور دعوے کتنے بڑے بڑے کرتی ہو، اسٹوپڈ۔ اس کا سر سے لاتے ہوئے وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔